کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اٹھوں 2-4 رکعتیں پڑھوں، تلاوت کروں اور اس کے ساتھ لو لگاؤں اور اس کو مل جاؤں، لیکن اس نے راستہ ہی یہ بنا دیا ہے، کیا کریں؟ اس نے کہا یوں آؤ۔ اس کی محبت میں آ کر کسی نے کمال کر دیا، اپنے شیرخوار بچے کو لے کر اس کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے آخری حد تک گئی۔ اس مائی کی یادگار کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس مائی کو جب بٹھا گیا، اس نے جو محنت کی، جو کشالے کیے، ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اور بالخصوص یہ تو ہم وہاں جا کر اس کو یاد کرتے۔ کوئی ایسا ہے باشعور معتمر عمرہ کرنے والا اور حاجی جو ان مقامات پر جائے اور خلیل اللہ اس کو یاد نہ ہے؟ بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو عبادت کرے اور کہے صرف اللہ ہی یاد ہو؟ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں صرف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کہے کہ میں عبادت کروں اور صرف وہی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جنہوں نے میری محبت میں حد کر دی اپنے ذہن میں ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء علوم الدین میں تو یہ کہا ہے کہ جب 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں سب کو جب تو پڑھ لے اور آخر میں جب تو یہاں آئے التحیات للہ والصلوات، تو پھر کیا کر؟ نماز کے ذکر میں انہوں نے کہا ہے وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ، تو اپنے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سراپا کو حاضر کر، وَقُلْ، اور کہے السلام علیکم ایھا النبی، پہلے انہیں یہاں پا حاضر کر ان کے سراپا کو، پھر کہے اے اللہ کے نبی یہاں پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوڑے تو صحیح اور میں حاضر آ، یاد نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جانور تو ذبح کرے۔ یہ عجیب منطق ہے بعض کودن لوگوں کی کہ جی فلاں کا خیال نہ آنے پائے، فلاں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کو اپنے خیال میں لے کر نہ آئے تو صراط الذین انعمت علیہم ہے یہی، تو آ انعام یافتہ کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟